السلام علیکم ویورز، درس قرآن و حدیث۔ آج کا ٹاپک ہے حسن خلق۔ حسن خلق کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ حسن خلق یہ ہے کہ مذکورہ پورے شرع صدر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر نواہی پر عمل کرے، محرمات تو کیا بعض محبات کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے، اور دوسری طرف اس کا حال یہ ہو کر فرائض اور واجبات کے علاوہ نفلی عبادات بھی خوب رغبت اور محبت کے ساتھ ادا کرے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرے اور اپنے قول و عمل سے کسی کو تکلیف نہ دے، احسان کرنے والوں کو بہتر سے بہتر بدلہ دے اور زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دے۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، تنگ دست ہو تو اس کی امداد کرے، مقروض ہو تو اسے مہلت دے۔ یہ نہ دیکھے کہ دوسرے میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کی گفتگو میں محبت اور اپنائیت کی خوشبو ہو۔ قرآن کریم کی وہ تمام آیات حسن اخلاق کی ہی سے تعلق رکھتی ہیں جن میں اعزاء و اقربا، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں اور عام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا وہ آیات جن میں ظلم کی مذمت اور عدل کی تعریف ہے، متکبرین کی برائی اور متواضعین کی مدح ہے، سیاح کے جواب میں حسنہ اور زیادتی کے جواب میں احسان کرنے کا حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حسن اخلاق کی تاکید فرمائی ہے اور اس کے بے پناہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ دخول جنت کا سبب بنتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اور خوش خلقی۔ پھر پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے عام طور پر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ اب آئیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی میں حسن اخلاق کی چند جھلکیاں بھی دیکھ لیجئے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ آپ کے قول و عمل میں کوئی تضاد نہ تھا اور آپ کی زندگی قرآن کریم کی چلتی پھرتی تصویر اور عملی تفسیر تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی بھی لونڈی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی تھی لے جاتی تھی، یعنی آپ ہر کسی کی خدمت اور حاجت برآری کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، آزاد ہو یا غلام، اور لونڈی اپنا ہو یا پرایا، اور اس میں کسی قسم کی ہار محسوس نہیں فرماتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت میں نے زرد رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اس قمیض کی بہت تعریف فرمائی۔ میں مہر نبوت کے ساتھ کھیلنے لگی، اس پر میرے والد نے مجھے ڈانٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھیلنے دو۔ پھر آپ نے اس قمیض کے بارے میں دعا فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خوب پہننے اور پرانا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ وہ قمیض اتنا عرصہ استعمال ہوتی رہی کہ لوگوں میں اس کی بقا کے تذکرے ہونے لگے۔ ایک چھوٹی سی بچی جو نسبی اعتبار سے رشتہ دار بھی نہیں ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
جس میں اطہر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، اس کا والد اس چھیڑ چھاڑ کو محسوس کرتا ہے اور اسے بے ادبی سمجھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نبی جو حسن اخلاق کی مجسم تصویر تھے قطعاً برا نہیں مناتے، بلکہ الٹا اسی بچی کی دلجوئی فرماتے ہیں، اس کے پیراہن کی تعریف فرماتے اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 10 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کیا، نہ ہی کسی کام کے کرنے پر یہ فرمایا کہ تو نے کیوں کیا، اور نہ ہی چھوڑنے پر فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہ کیا، اور آپ انسانوں میں سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے۔ یہ اس خادم کی گواہی ہے جس سے 1-2 سال نہیں پورے 10 سال خدمت کے سعادت حاصل ہوئی، اور جسے آپ کی داخلی اور خارجی، ازدواجی اور معاشرتی زندگی کا ہر پہلو دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ عام انسانوں کے برعکس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے زیادہ قریب تھے اور جنہیں آپ کی معاشرت اور معاملات زیادہ سے زیادہ دیکھنے کا موقع ہاتھ آیا، وہ اتنے ہی زیادہ آپ کے مداح تھے، ورنہ کئی مشہور شخصیات اور لیڈر ایسے ہوتے ہیں جن کے حسن اخلاق اور اصول پر ستی وغیرہ کی شہرت تو بہت ہوتی ہے، لیکن جب ان کے ساتھ عملی واسطہ پڑے اور انہیں پرکھنے اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملے تو وہ عوامی ہیرو بالکل زیرو ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابھی بھی وہ منظر میرے سامنے ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں سے ایک نبی اور در حقیقت خود اپنی ہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اسے اس کی قوم نے مار مار کر زخمی کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون پہنچتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اے میرے رب میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ محسنوں کے ساتھ بد اخلاقی تو ایک طرف، اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی آپ کے دامن میں مغفرت کی دعاؤں اور حسن اخلاق کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہم جو آپ کے نام لیوا ہیں، کیا ہم بھی ایسے خوش اخلاق ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری بد اخلاقی اور بد معاملگی تو پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہے۔ ہاں، ہم میں سے بعض جو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اپنے مطلب اور غرض کے لیے، اور یا پھر ان دشمنان دین کے سامنے جو اس وقت قوت و طاقت اور سیاست کے سرچشموں پر قابض ہیں اور جنہیں ہر اعتبار سے مادی ترقی اور عروج حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محض اس کی رضا کی خاطر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔